اس کے بعد ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کشی کے لحاظ سے بہت ہی مضبوط ہے اور زیادہ درست ہے بات کو سمجھنے میں۔ تو اب دیکھیں اس آیت کے اندر تہجد کی نماز کے بارے میں فضیلت یہ بتائی جا رہی ہے۔ تہجد کی نماز سے تمہیں یہ دو فوائد حاصل ہوں گے، اور یہ اتنے گہرے فوائد ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے اگر ہم نے حاصل کر لیں تو۔ پہلا یہ ہے کہ تہجد کی نماز انسان کو کیا کرتی ہے، اس کے نفس کو مضبوط کر دیتی ہے، اور دوسرا قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ دنیا کے ہنگاموں کے ساتھ، شور شرابوں کے ساتھ قرآن اس لیول کا سمجھ نہیں آتا جو تہجد کے ٹائم پر آتے ہیں۔ آزما کر دیکھ لیں، جیسے سورہ مزمل ہی ہے یا جو صورتیں آپ نے مجھ سے پڑھ لی ہیں، تو اس کو قرآن میں کھولیں تہجد کے ٹائم پر، سورہ جن کی آپ جیسے تلاوت کر سکتے ہیں، تو آپ کو کلاس میں جو بات نہیں سمجھ آئے گی وہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سکھائیں گے آپ کو، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کی آیت ایسا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو تہجد میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آتی ہے، اور یکسوئی کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ چیز۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس بڑا ہی کمزور ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یہ آیت آپ کو یہ سپورٹ دے رہی ہے، تہجد کی نماز انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تہجد کی نماز میں وہ پاور ہے کہ آپ گناہوں سے رک جائیں گے، کیونکہ نیند انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، نیند میں سے اٹھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ہے نا دنیاوی کاموں کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ جس دن صبح پکنک پر جانا ہوگا، گھر والے نکل رہے ہیں 7 بجے، تو آپ 6 بجے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، بچوں کے پیپرز ہوں گے یا ہماری اسٹوڈنٹ لائف گزری ہے، تو ہم تہجد کے لیے تو شاید نہ اٹھیں لیکن 4 بجے سے پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسا ہمارے دور میں گزرا ہے کہ جب پڑھائی کر کر کے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا، 11-12 بج جاتے ہیں، میری بہن کیا کرتی تھی، وہ رات کو سو جایا کرتی تھی، پھر 4 بجے اس کے الارم بجتے تو اٹھ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ پڑھائی کا برڈن ہم لوگ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی محبت آپ کو آ جائے وہ آپ کو رات میں اٹھا دے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی چیز کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، تو کسی سے مراد یہ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، اور سونے سے کیا ہے، غافل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان اپنی نیند پر کنٹرول کر لے نا، 4 بجے گہری نیند سے اٹھ جائے، تو پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ نے بستر چھوڑا، دوسرا یہ کہ اس وقت منہ پہ پانی ڈالا جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا، پھر آپ کھڑے ہو گئے مصلی پر اور آپ نے تلاوت بھی کیسی کری، ترتیل کے ساتھ، خوب آواز نکال کر، خوب دل کے ساتھ۔ تو اب بتائیں کہ آپ کے نفس کے خلاف سارے کام کیے نا آپ نے۔ تو جو انسان یہ سارے کام کر لیتا ہے وہ دن بھر بھی کیا کرتا ہے، غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، کیا کہے گا، نہیں بھائی مجھے نہیں کرنا غصہ، بھائی تہجد کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو روک لیا اپنے آپ کو، اتنی محنت سے میں نے تہجد پڑھی ہے، میں کیوں اس شخص کو نیکی دوں جس کی میں غیبت کر رہی ہوں، تو وہ اپنے آپ کو روکے گا۔ تو تہجد کی نماز کے اندر ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا جادو ہے جو آپ کو کیا کرے گا، گناہوں سے روک دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تہجد کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا، اور یہ تمہیں کیا کرے گا، گناہوں سے روک دے گا اور تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا۔ تہجد کی نماز میں ایک ایسا سجدہ کریں کہ سر ہی نہ اٹھائیں، آپ زمین سے اتنی دیر اللہ سے لو لگائیں کہ آپ کے ذہن کو، جسم کو، دل کو قرار آ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک گہرا سا سجدہ کرنا ہے ہمیں جو ہمیں اللہ کا قرب دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ اگر ہم نے تہجد کی نماز کی حلاوت نہیں چکھی نا، تو اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا ہم نے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ آن اینڈ آف بتاتے رہتے کہ آپ لوگوں نے تہجد کے مزے چکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ مزے سب کو دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اللہ سے اپنا ایک کنیکشن بنائیں، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا، تو اس کے بعد ہمارا تعلق دنیا سے کٹ جائے گا، اور ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے، تو فرشتوں کو بھیجیں گے، پھر ہماری روح لے کے جائی جائے گی اور ساتوں آسمان تک لے جایا جائے گا، اور پھر قبر میں جب ہم ہوں گے تو تن تنہا ہوں گے، ہمیں دنیا والے تو ڈال کے آ جائیں گے، ہمارے پاس ویسے بھی ایک ہی سہارا ہے اللہ دنیا میں، لیکن ابھی ہم اس کو سہارا سمجھتے نہیں ہیں، ابھی ہم لوگوں کو سہارا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور جب ہم نے اللہ سے دوستی کر لی ہوگی تو آپ سوچیں ہمیں مزہ آنا شروع ہو جائے گا نا، ہماری اس اللہ سے ملاقات ہو جائے گی جس سے ہم دنیا میں ملاقاتیں کرتے تھے، تو ہمارے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے، قبر کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، منکر نکیر کے سوال کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، حشر میں کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا، حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اور جنت میں انشاءاللہ اللہ کے قریب ہی ہم رہنے لگیں گے، تو ساری زندگی بہرحال آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک موٹیویٹنگ بات کہوں گی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب قیام شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یہ والی بات میرے خیال میں بار بار کر چکی ہوں، لیکن ایز اے ریمائنڈر کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، اس سے بڑی موٹیویشن اور کچھ ہے کہ انسان اس چیز کو انجوائے کرے کہ جب میں تہجد میں کھڑی ہوں گی تو میرا اللہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی 7 آسمان کے اوپر سے بھی سن لیتے ہیں نا، اللہ کو پہلے آسمان پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ 7ویں آسمان سے نہیں سنتے؟ اللہ تو سن لیتے ہیں، لیکن کیوں آتے ہیں؟ یہ تہجد گزاروں کے لیے ایک اسپیشل چیز بتانے کے لیے کہ دیکھو تم سے ملاقات کے لیے تم نے زمین چھوڑی نا،
تم کھڑے ہو گئے تو میں بھی ساتوں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا. کیا زبردست بات ہے. امیجن کریں, میں نے جب سنی تھی, ابھی سنی ہے پچھلے دنوں کہیں سے, بہت اچھی لگی مجھے یہ والی بات. اللہ کو کیا ضرورت تھی ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک آنے کی؟ وہ تو سن لیتے, لیکن ایک انسان ذرا کمزور ہے نا, کمزور ہے نا ہم, کہ ہم ساتھ کی بجائے پہلے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ وہ پہلے آسمان پر آ گئے اللہ تعالیٰ. تو قرب پر قرب, وہ کہتے ہیں نا کہ تم ایک قدم آگے بڑھو اللہ 10 قدم آگے بڑھتا ہے, یہ اس کی تفسیر لگتی ہے. یہ بندہ اٹھا تو اللہ نے کہا چلو میں بھی آ جاؤں. تو یہ اللہ کا بھی شوق آپ دیکھیں کہ اللہ کو بھی وہ بندہ اتنا پسند ہے کہ اللہ بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں آگے آنے کے لیے. تو اللہ ہمارے دلوں میں وہ تڑپ ڈال دے, وہ محبت ڈال دے, جو ہمیں نا تہجد کے ٹائم پر کھڑا کر دے. اصل بات یہ کہ دل ہمارا اتنا زیادہ اس چیز سے موٹیویٹ ہو جائے کہ ہم کھڑے ہو جائیں. اس کے علاوہ تو ابن جلیل نے یہ کہا, میرے علم میں نہیں تھی یہ والی بات, لیکن میرے علم میں اضافہ ہوا, بہت پیاری لگی مجھے یہ والی بات, کہ اللہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھ کر مسکرا لینا, جیسے کہ تہجد گزار کو, تو قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کہ تہجد گزاروں کا حساب نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ آسان حساب لیجیے گا. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کیا بتایا تھا آسان حساب کیا ہے؟ کہ اللہ نامہ اعمال دیکھے اور کہے جاؤ, پوچھے نہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, بلکہ نظر انداز کر دے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے آسان حساب, یا حساب لینا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ بک دیکھ کر آگے نکال دے انسان کو. تو یہ تہجد پڑھنے والوں کی ایک فضیلت ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھے گا انشاءاللہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ تو ابن جلیل کی میں نے بات سنی تھی, اور میرے لیے ایک بہت انفارمیٹیو بات تھی, تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو تہجد کی نماز انسان کو بہت اسٹرانگ بنا دیتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, یقیناً تجھے دن میں بہت شغل ہیں. دن میں کیا ہوتا ہے کہ بہت مصروفیت ہوتی ہے. سب کا مطلب جو ہوتا ہے نا تیزی سے تیرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے, اور تیزی سے تیرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے کچن سے روم, روم سے کچن, کچن سے کامن, کامن سے ٹیرس, پھر کبھی کیا کام, کبھی کیا کام, کبھی بچے آ رہے ہیں, کبھی شوہر آ رہے ہیں, کبھی کھانا پک رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, اور کبھی اذانوں کے ٹائم ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا تعلق نہیں ہو پاتا دن میں جو تہجد کے ٹائم پر ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے کہ دن میں بڑی مصروفیات ہے تمہاری, تو تم کیا کرو تہجد کے ٹائم پہ ذرا سی عبادت کے لیے ٹائم نکال لیا کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور ذکر کرو اپنے رب کا. دن میں مصروفیات ضرور ہے, لیکن کیا کرا کرو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر لیا کرو. تو اس میں اذانوں کے بھی ٹائم ہوتے رہتے ہیں, انسان اذان کا جواب دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تھوڑا بہت قرآن پڑھ رہا ہے, ذکر اذکار کر رہا ہے, تو اس طرح سے اس کا دن گزر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور تھوڑا سا تعلق دنیا کا چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. وَتَبَتَّلْ, اور کٹ کر رہ جاؤ, الہی اسی کی طرف, تبتیلا کٹ کر رہ جانا. دیکھیں جب یہ اسلوب یوز ہوتا ہے نا, تم محنت کرو ایسے جیسے محنت کرنے کا حق ہے, تم قرآن پڑھو ایسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے. ان الفاظ کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مبالغہ پایا جاتا ہے. اللہ کی قدر کرو جیسے اس کی قدر کا حق ہے, اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے. یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں نا, تو ان کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. تو اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اور کٹ کر رہ جاؤ, اسی کی طرف کٹ کر رہ جانا, یعنی کہ یکسوئی کی انتہا کر دو. اور یہ انتہا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. نماز شروع کریں فون آنا شروع ہو جائے گا, گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائے گی. تہجد کے ٹائم پر یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ اسی وقت آپ کو یکسوئی نصیب ہوگی اور آپ اللہ کی طرف کٹ کر رہ جائیں. ٹھیک ہے, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا, مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے. اللہ ہی کو اپنا کارساز بنا لے. وکیل کون ہوتا ہے؟ ایسا کارساز جس کے سپرد انسان اپنے معاملے کر دے, اللہ کو دے کر بھول جائیں. تہجد میں نا اپنی کہانی اللہ کو سنانے کے بعد آپ بھول جایا کریں کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ بھی ہے. صحیح ہے, اس حد تک اللہ پر ٹرسٹ کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیں کہ جو چیز مانگتے ہیں آپ یقین کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دے دیں گے. انسان کے گمان کے مطابق اترتا ہے اللہ. جو انسان جیسا گمان کرتا ہے نا اللہ کے بارے میں, اللہ کو ویسا ہی پائے گا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا گمان کرتے ہیں. دعا مانگنے کے بعد بھی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے مانگ تو بہت بڑا لیا ہے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا جو ہے نا, انسان جس طرح کا اللہ کے بارے میں سوچتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو جتنا مانگنا ہے مانگیں, اور آپ ایسے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اور اگر وہ پوری انسانیت کو, جن و انس کو, آدم سے لے کر اب تک کے انسانوں کو ہر خواہش کردہ چیز عطا کر دے, تو اس کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسا تم میں سے کوئی ایک شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی آیا ہے, سمندر کے پانی میں سے اتنا پانی بھی کم نہیں ہوتا انگلی ڈبونے سے. تو اللہ کی بادشاہت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. لہٰذا خزانوں کے مالک سے دل کھول کر مانگا کریں, وہ عطا کرنے والے اللہ ہیں. صحیح ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور جو لوگ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے.
اور اللہ کی طرف حجر جو ہوتا ہے نا، سوری حجرن جمیلا، حجر جو ہے نا چھوڑنے کو کہتے ہیں. ہاں دیم اور ہجرت کا لفظ اسی سے نکلا ہے. ہجرت میں کیا ہوتا ہے، انسان ایک جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو پہلی والی جگہ کی طرف دیکھتا نہیں. تو اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، بہت ہی خوبصورت میں نے آپ کو ورڈ ابھی بتایا ہے، اس کو اگر آپ نوٹ کریں نا تو یہ کہا جا رہا ہے لوگ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں کی باتوں کو آپ کو دل پر نہیں لینا ہے، اور آپ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسے نظر انداز کر دینا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جمیل کا لفظ یوز ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان منتقل ہو جائے تو پچھلی جگہ سے بہت دور نکل جاتا ہے نا، تو لوگوں کی باتوں سے اتنا دور نکل جایا کریں، یعنی کہ اپنے ذہن کے کسی کونے پہ بھی وہ بات نہ رکھا کرے، اٹھا کر پھینک دیا کرے اپنے ذہن سے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. تو میرے ابو کی ماشاءاللہ اور اچھی پازیٹیو سوچ ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک کان سے بھی کیوں سنو، سنو ہی نہیں. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ صرف ٹارچر کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ دین کے معاملے میں لوگ آپ کو الزامات دیں گے، یہ دنیا کے بارے میں بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اچھے پہلے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی ہمارے گھر آ جائے اور الٹی سیدھی سنانا شروع کر دے. دن صرف خالصتاً دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دے کہ اس نے یوں بولا، اس نے یوں کرا، اس نے یوں منہ بنایا. کیونکہ فیملی لائف میں نا اللہ معاف کر ہمارے مسئلے بہت چلتے ہیں، جو ایسے سسرالی رشتے دار ہیں یا میکے کے بھی رشتے دار ہیں، تو خالہ بلا وجہ کسی بات پر کہہ رہی ہے کہ تم نے یوں کیا، تو آپ اگر ٹھیک ہے تو ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں. اگر آپ کے سسرال میں بھی کوئی آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ تم نے یہ کام یوں کرا اور یوں کرا، اور کوئی بھی چیز کی آپ کی برائی کر رہا ہے، کہ بچوں کی کسی چیز کو کریٹیسائز کر رہا ہے، یا کوئی بھی چیز کو آپ کو بلیم کر رہا ہے جو آپ نے نہیں کیا، اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں، اگنور کریں. اور کیسا اگنور کرنا ہے، جیسے آپ نے سنا ہی نہیں. صحیح میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بدتمیزی کریں اور آپ سامنے اس طرح ظاہر کریں کہ آپ نے سنا نہیں ہے، سامنے تو آپ ظاہر کریں گے کہ آپ سن رہے ہیں ان کی باتیں، لیکن پھر جب اپنی روٹین لائف میں آئیں تو ان کی باتوں کو دل پر نہ لگائیں. اگر آپ سچے ہیں تو آپ بات کو بھول جائیں، اور اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کریکشن کر لیں. صحیح، کیونکہ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنا. صرف لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کرٹیسائز کیا